الحمد لله لبع الأخلاق والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، والصلاة والسلام على إمام المشرقين وإمام المغربين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين المنذرين، والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین اکرام، حاضرین مجلس، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: قل ان کنتم تحبون اللہ. اگر آپ اے محبوب آپ فرما دیجئے، اگر تم میں سے کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتا ہے، فاتبعونی یحببکم اللہ، تو اس کو چاہیے کہ وہ میری اطاعت کرے، تو اس کو چاہیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے. یغفر لکم ذنوبکم، اس کے عوض ہم ان کے تمام گناہوں کو بخش دیں گے. محترم سامعین اکرام، یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے: اے محبوب، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے تو آپ کو چاہیے کہ آپ حضور اکرم کی مکمل اتباع کریں. چنانچہ جب یہ لفظ میں سنتا ہوں مکمل اتباع، تو مجھے غیر مقلدین کا ایک قول یاد آتا ہے. وہ بھونکتا ہے کہ حضور کی مکمل اتباع نہیں کی جا سکتی. تو آئیے میں آپ کو بتلاتا ہوں اتباع کسے کہا جاتا ہے. مذہب ما کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ کو اتباع کہا جاتا ہے. اتباع، جب آپ اس لفظ کو صرفی اور نحوی تحقیق میں کھنگال کر نکالتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اتباع کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف دل سے حضور کو فالو کرنا، بلکہ اپنے اعمال سے حضور کے نقش قدم پہ قدم جما کر چلنے کو اتباع کہا جاتا ہے. آئیے اتباع کی صورت ایک میں آپ کو یہ بتلاتا ہوں. حضور فرماتے ہیں: المہدی منی یخفو اثری ولا یخطی. مہدی مجھ سے ہے، میرے نقش قدم پر چلے گا اور ہرگز خطا نہیں کرے گا. یہ اتباع کی دوسری صورت ہمیں نظر آتی ہے. اب آئیے، تمام مدعیان مہدی موعود نے ہمہ قسم کے دعوے فرمائے، لیکن مہدی موعود علیہ السلام نے دعویٰ یہ فرمایا: مذہب ما کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ. ہم نے اس بات کو تو سن لیا. اب آئیے آپ کو بتلاتا ہوں مہدی موعود علیہ السلام کس شخصیت کا نام ہے. ایک ہوتا ہے، اتباع کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک اتباع ذات کی جاتی ہے اور ایک اتباع بات کی جاتی ہے. تمام لوگوں میں، تمام گروہ میں جتنے بھی لوگ آئے، جتنے بھی لوگوں نے مہدویت کا دعویٰ کیا، ان لوگوں نے نہ تو ذات سے اتباع کی اور نہ ہی بات سے اتباع کی. لیکن مہدی موعود علیہ السلام وہ ایک واحد ہستی ہمارے نسلوں میں بچتی ہیں جنہوں نے حضور کی مکمل اتباع ذات سے بھی کی ہے اور بات سے بھی کی ہے.
آئیے میں آپ کو بتلاتا ہوں ذات کی اتباع کیا ہے اور بات کی اتباع کیا ہے۔ بات مطلب اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ آپ کسی کو کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ مثلا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں نماز کا حکم دیا، ہمیں روزوں کا حکم دیا، لیکن یہ اتباع بات کی ہے۔ ذات کی اتباع کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے تو معراج سے واپس آنے کے بعد جو 50 نمازیں ہم پر فرض تھی وہی 50 نمازیں حضور پر بھی فرض تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر تہجد کو فرض قرار دیا گیا تھا۔ یہ بات ذات کی ہے اور وہ بات کی ہے۔ چنانچہ جب آپ مہدی موعود علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو آپ کو ذات کے میدان میں بھی صف اول میں نظر آتے ہیں اور بات کے میدان میں بھی صف اول میں نظر آتے ہیں۔ وقت کی قلت کو سمجھتے ہوئے ایک واقعہ کہہ کر اپنی جگہ لینا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنگ حنین فتح ہو گئی تو جنگ حنین کا مال غنیمت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا۔ چنانچہ شام ہو چکی تھی، عصر کا وقت ہو چکا تھا، عصر کا وقت جا رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کہ مال غنیمت کو لایا جائے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ نماز کا وقت قریب ہو رہا ہے، نماز کا وقت جا رہا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نماز رک سکتی ہے، لیکن چونکہ میرا دعویٰ کیا ہے، الفقر فقری، اگر کوئی مجھے یہ دیکھے گا کہ تھوڑے وقت کے لیے یہ امیر ہوا کرتے تھے تو میرا دعویٰ غلط ثابت ہوگا۔ میری فقیری میرا فخر ہے، میری فقیری میرا فخر ہے۔ اگر کوئی دیکھے گا تو کہے گا کہ تھوڑی دیر کے لیے یہ امیر تھے اس کے بعد غریب ہوئے۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، میں اس گلے کو بھی دور کر دینا چاہتا ہوں، اسی لیے میں اس مال غنیمت کو ابھی کے ابھی تقسیم کرنے والا ہوں۔ چنانچہ مال غنیمت کو لایا گیا اور مال غنیمت کو لانے کے بعد مال غنیمت کو تقسیم کیا گیا۔ جب مال غنیمت تقسیم ہو گیا اس کے بعد صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ چلیے نماز کے لیے چلتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ابھی نماز کے لیے کچھ وقت اور باقی ہے۔ میں اس بات کو تک گوارا نہیں کرتا کہ یہ مال غنیمت کی گرد میرے کپڑوں تک لگی رہے۔ چنانچہ میں گھر پر جاتا ہوں اور گھر پر جانے کے بعد غسل کر کے حضور آئے اور اپنے کپڑوں کو جھٹکا اور کہا اے صحابہ اکرام تم اس بات کے گواہ ہیں نا کہ میں اپنے دعوے پر اڑا ہوا ہوں۔ میرا دعویٰ یہ ہے الفقر فخری، فقیری ہی میرا فخر ہے۔ اے صحابہ اکرام تم اس بات پر گواہ رہنا کہ میں نے پیسے کی ایک بوند تک نہیں لی، پیسے کی بوند تو درکنار، میں نے پیسے کی دھول کو بھی اپنے جسم پر رکھنا گوارا نہ کیا۔ چنانچہ یہ اتباع ہے۔ آئیے میں آپ کو بتلاتا ہوں اتباع کسے کہا جاتا ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام کے پاس بی بی الہ داتی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ بی بی الہ داتی رضی اللہ تعالی عنہ سے مہدی موعود علیہ السلام بے لوث محبت کیا کرتے تھے۔ بی بی الہ داتی آپ کی شریک حیات تھی، بے انتہا محبت کرتے تھے اپنی زوجہ مطہرہ سے۔ چنانچہ جب ان کے سامن کو دیکھا گیا تو آپ کے سامنوں میں ایک ذرہ سونے کا پایا گیا۔ چنانچہ مہدی موعود علیہ السلام کو جب اس بات کی اطلاع ہوئی، مہدی موعود علیہ السلام کی آنکھیں سرخ ہو گئی، مہدی موعود علیہ السلام غصے سے لال ہو گئے اور مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم میں میری بیوی کو داغ دیے بغیر زمین میں جانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ چنانچہ مہدی موعود علیہ السلام نے کہا کہ بی بی الہ داتی کو داغ دیا جائے، ان کے پاس یہ سونے کا ذرہ کہاں سے آیا؟ چنانچہ تحقیق کی گئی تو میاں سلام اللہ نے کہا کہ اے مہدی موعود علیہ السلام یہ سونے کا ذرہ کسی نے ان کے پاس امانت رکھوایا ہے۔
یہ ہوتی ہے اتباع۔ اتباع اسے کہا جاتا ہے۔ اتباع کا نام یہ نہیں ہے کہ صرف ان کی باتوں پر عمل کیا جائے، اتباع کا مطلب یہ نہیں ہے ان کی بات کو سن کر سر تسلیم خم کیا جائے، بلکہ اتباع کا مطلب یہ ہے کہ اتباع پر خود تو عمل کرنا ہی ہے، اپنے ساتھ والوں کو بھی اس بات پہ عمل کروانا ضروری ہے۔ اس چیز کو اتباع کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر گامزن رکھے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔